ایران بات چیت بھی کر رہا ہے اور ملٹری ڈیلز بھی۔ ایران کے فارن منسٹر جنیوا پہنچ گئے ہیں دوسرے راؤنڈ کی بات چیت کے لیے نیوکلیئر ٹاکس پر، جہاں یو ایس ڈیلیگیشن سے انڈائریکٹ نیگوشیشنز ہونی ہے عمان کے تھرو۔ لیکن ساتھ ہی ٹینشن بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ ایران کی ریولیوشنری گارڈ نے اسٹریٹ آف ہرمز میں ملٹری ڈرلز سٹارٹ کر دی ہے۔ یہ وہ روٹ ہے جہاں سے دنیا کا لگ بھگ 20% آئل گزرتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے وارننگ دی ہے کہ اگر پریشر بڑھا تو وہ اسٹریٹ آف ہرمز بلاک بھی کر سکتا ہے۔ یو ایس کی طرف سے مارکو روبیو نے کہا کہ ڈیل مشکل ہوگی لیکن امید ابھی زندہ ہے۔ ایران کے آفیشلز کہہ رہے ہیں وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں اگر سینکشنز ہٹانے کی بات ہوئی تو۔ مین وائل ٹرمپ نے پھر سے ملٹری پریشر بڑھائی ہے اور سیکنڈ ایئر کرافٹ کیریئر مڈل ایسٹ بھیجنے کا سگنل دیا ہے۔ ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ کیا آج ڈیل ہوگی یا ٹینشن اور اسکلیٹ ہوگی۔ ایران نے ایک ہائی ٹیک اے آئی پروپیگنڈا ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں خرم شہر 4 میزائل کی پاور دکھائی گئی ہے۔ ویڈیو میں کلیم کیا گیا ہے کہ یہ میزائل ہر ڈیفنس سسٹم کو بائی پاس کر کے سیدھا ٹارگٹ ہٹ کر سکتا ہے، بالکل پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں اسپیشلی بنجمن نتن کو بھی دکھایا گیا ہے ایک وار روم سین میں، جہاں وہ میزائل کا ہولوگرام دیکھ کر ٹینس لگ رہے ہیں۔ تہران کا کہنا ہے کہ یہ ویپن ان کی ڈیفنس ڈاکٹرین کا حصہ ہے لیکن میسیج کافی ایگریسو ہے۔ انہوں نے وارن کیا کہ اب اینیمیز کے لیے سیف رہنا مشکل ہوگا۔ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں یہ صرف ویپن شوکیس نہیں ہے بلکہ سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہو سکتا ہے، اسپیشلی جب کہ ٹینشنز بڑھ رہے ہیں اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ۔ اور سب سے اسٹرانگ لائن ویڈیو کی یہ تھی، وی آر پریپیئرڈ، مطلب ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ کیا یہ ایک پاور شو تھا یا صرف وارننگ سگنل؟ اسرائیل نے وارننگ دی ہے کہ اگر حماس 60 دن کے اندر اپنے تمام ویپنز سرنڈر نہیں کرتا تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے غزہ پٹی میں۔ کیا جنگ کبھی ختم ہوئی تھی؟ اسرائیل روزانہ تو حملہ کر رہا ہے غزہ میں اور وہاں کے لوگوں کو شہید کر رہا ہے۔ پی ایم بنجمن نتن کے ایڈوائزر نے کہا ڈس آرمنٹ کا مطلب صرف ہیوی ویپنز نہیں بلکہ AK-47 رائفلز بھی دینی ہوں گی۔ یہ 60 ڈے کی جو ڈیڈ لائن آئی ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہے اور اسرائیل نے اسے قبول کر لیا ہے۔ ادھر گراؤنڈ سچویشن ٹینس ہے۔ IDF نے ساؤتھ غزہ کے رفح ٹنلز میں ملٹیپل ملیٹنٹس کو مار گرانے کا کلیم کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اگر ڈیڈ لائن تک ویپنز سرنڈر نہ ہوئے تو نئی ملٹری کیمپین سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اب سب کی نظر اپ کمنگ پیس ٹاکس پر ہے، کیا ڈیل ہوگی یا وار پھر بھڑکے گی؟ سعودی عربیہ اور UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے اسرائیل کے اس ڈیسیژن کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے جس میں ویسٹ بینک کے ایریے کو اسٹیٹ پراپرٹی ڈکلیئر کرنے کا پلان ہے۔ سعودی کا کہنا ہے کہ یہ سٹیپ ویسٹ بینک میں نیا لیگل کنٹرول امپوز کرنے کی کوشش ہے۔ سعودی اسٹیٹمنٹ کے مطابق یہ میجر پیس ایفرٹس کو ڈیمیج کرتا ہے اور 2 اسٹیٹ سولوشن کو ویک بناتا ہے۔ فلسطینین سائڈ اور پیس ناؤ جیسے گروپ اسے ڈی فیکٹو اینیکزیشن کہہ رہے ہیں۔ ادھر ڈونالڈ ٹرمپ نے پہلے اینیکزیشن کو اپوز کیا تھا لیکن US نے سیٹلمنٹ ایکسپینشن روکنے کے لیے کوئی میجر سٹیپ نہیں لیا۔ UN کے مطابق یہ سٹیپ فلسطینیز کو ان کی زمین سے بے دخل کر سکتا ہے اور کنٹرول اور اسٹرانگ کرے گا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی کہنا ہے کہ آکوپائڈ ٹیریٹری میں سیٹلمنٹس الیگل ہے۔ فلسطینیز اسے اینیکزیشن کی شروعات کہہ رہے ہیں جو 2 اسٹیٹ سولوشنز کو خطرہ بن سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ سٹیپ پیس ٹاکس کو اور مشکل بنا دے گا یا نہیں۔ سوڈان سے ایک دردناک خبر سامنے آئی ہے۔ سینٹرل ریجین کوردوفان کے ایک بزی مارکیٹ پر ڈرون اٹیک ہوا جس میں 28 لوگوں کی جان چلی گئی۔ رائٹ گروپ ایمرجنسی لائرز کے مطابق ڈرونز نے سویلینز کو ٹارگٹ کیا اور وکٹمز میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یہ علاقہ پیراملٹری فورس ریپڈ سپورٹ فورسز کے کنٹرول میں ہے جو آرمی کے ساتھ 3 سال سے جنگ لڑ رہا ہے۔ فرنٹ لائن سٹی العبید کو کیپچر کرنے کے لیے ہیوی کلیشز چل رہے ہیں
جبکہ کیپٹل خرطوم اور ویسٹرن ریجین دارفور بھی کانفلکٹس کا سینٹر بن چکے ہیں۔ 2023 سے اب تک ہزاروں لوگ مر چکے ہیں اور لگ بھگ 11 ملین لوگ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔